إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. لائق ست تکریم سامعین مکرم، میں نے آپ کے سامنے سورہ العمران کی آیت نمبر 185 تلاوت کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے آج 21 ذو الحجہ 1445 ہجری اور جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ آج جمعۃ المبارک میں سب سے پہلی نصیحت جو میں اپنے آپ کو اور آپ سب کو کرنا چاہوں گا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ میں یہ دوبارہ بولوں گا اور میں گزارش کروں گا کہ اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا آپ کے دل میں اللہ کی خشیت آتی ہے؟ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ سلف و صالحین وہ کھڑے نہیں رہ پاتے تھے۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ دوسرے خلیفہ اور جن کو شہید کیا گیا، عشرہ مبشرہ میں ہیں، ان کو کسی شخص نے بولا اتق اللہ، وہ گھٹنوں کے بل گر گئے اور اس سے سوال کرتے ہیں کیا میں اللہ سے ڈرتا نہیں؟ تو لہٰذا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی نصیحت جمعۃ المبارک میں ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ۔ اور اس کے بعد میں نے جو آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ خیرت کی بات یہ ہے کہ اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کرتا، نہ میں، نہ آپ، اور نہ ہی کوئی ایسا مسلمان، اور تو اور غیر مسلم بھی
اس حقیقت سے انکار نہیں کرتے کہ موت کا آنا ہی آنا ہے۔ حتیٰ کہ ملحد جو اللہ کو نہیں مانتا والعیاذ باللہ من ذالک، وہ بھی موت کا انکار نہیں کرتا۔ ہر جان جس کے اندر روح ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، چاہے وہ انسان ہو، جن ہو، یا کوئی بھی جانور یا پرند جس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے روح کو پھونک دیا ہے، اس نے موت کا مزہ چکھنا ہی چکھنا ہے۔ سوال یہ ہے، سوال میں کروں گا، جواب نہیں چاہیے مجھے، وہ آپ نے اپنے گریبان سے جان کر اس کا جواب لینا ہے، اس میں بھی شامل ہوں اور آپ بھی۔ ہم نے اس اٹل حقیقت کے لیے تیاری کیا کی ہے، یہ ہے اصل سوال۔ ہم سب جانتے ہیں موت آنی ہے، جو رات قبر میں ہے ہم نے جانا ہے، ہم نے اس کے لیے تیاری کیا کی ہے۔ اور یہاں ایک اور آیت کریمہ آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا، سورہ الرحمن کے اندر، کل من علیہا فان، ہر جاندار چیز اس کو فنا ہونا ہے، اور رہے گا کون؟ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبَّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ اللہ اکبر، صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا چہرہ، اس کی ذات باقی رہنے والی ہے۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ فرشتے بھی مر جائیں گے اور صرف اللہ کی ذات ہوگی۔ اور سوال پھر وہی، ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ کیا ہم آج ملک الموت ہماری روح قبض کرنے آئے تو کیا ہم تیار ہیں؟ اس کے متعلق میں پہلا سوال کرنا چاہوں گا، کیا اس موت کی تیاری کے لیے ہم نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت حاصل کی؟ کیا ہم نے جانا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کیا ہے؟ وہ رب ہے، خالق ہے، مدبر ہے، رازق ہے، کیا ہم نے جانا کہ نہیں؟ جواب آپ نے اپنے آپ سے لینا ہے۔ جس کا جواب ہے کہ ہاں میں نے اللہ کی ذات کا علم حاصل کیا ہے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے، اور اگر نہیں تو اپنی اصلاح کر لیجئے۔ کیوں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ محمد کے اندر ارشاد فرمایا ہے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، علم حاصل کیجئے۔ جو عربی زبان جانتے ہیں، یہ حکم کا صیغہ ہے، اس سے کوئی بری نہیں۔ ہر مرد اور عورت کو علم حاصل کرنا ہے، کس کا؟ لا الہ الا اللہ، نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور یہاں یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ ہے، یہ دو چیزوں کا مرکب ہے، پہلے نفی کرنی ہے اور پھر اثبات ہے۔ نفی ہر غیر اللہ کی، جتنے بھی غیر اللہ ہیں اس کا انکار کرنا ہے، زبان سے، اپنے دل سے اور عمل بالجوارح سے، اور پھر آپ کی گواہی صحیح ثابت ہوگی۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جن کا ابھی 18 ذو الحجہ کو یوم شہادت گزرا ہے، وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات وہو یعلم، جس شخص کی موت ہو اور یہ اس کو یقین تھا، اس کو پاس علم تھا، انہ لا الہ الا اللہ، کہ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے، تو کیا خوشخبری ہے؟ داخل الجنہ۔ اور یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اتنی بڑی خوشخبری، اور اسی علم سے ہم غافل ہیں۔ رزق لینا ہو تو مشکل کشا کسی اور کو بنا لیتے ہیں، اولاد لینی ہو اللہ سے مانگنے کی بجائے غیر اللہ سے مانگتے ہیں، والعیاذ باللہ من ذالک۔ تھوڑی سی تکلیف آ جائے کسی پیر کسی فقیر کے درگاہ پر بھاگتے ہیں۔ اگر ایسا عمل ہے تو آپ نے ایک بھی تیاری نہیں کی،
اور یہی پہلا سوال ہے، من ربک، قبر میں یہ پہلا سوال بھی یہی ہے۔ اور اگر سبحان اللہ کیسی عجیب بات ہے، اس ذات نے سوال بھی بتا دیا، جواب بھی بتا دیا، لیکن جواب وہی دے گا جس نے اس کا علم حاصل کیا، اس پر اپنی زندگی گزاری اور لا الہ الا اللہ پر اس پہ موت ہوئی ہو۔ اور اگر اس شخص کی موت لا الہ الا اللہ پر نہیں ہوئی، وہ شرک کرتا ہوگا، واللہ باللہ تاللہ، یہ میں نے 3 عربی میں قسمیں کھائی ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے، واو کے ساتھ، با کے ساتھ اور تا کے ساتھ، یعنی اس میں کوئی شک نہیں کہ جو شخص شرک پر مر گیا وہ جنت نہیں جا سکتا۔ یہ میرا فیصلہ نہیں، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فیصلہ کیا ہے۔ سورہ النساء کے اندر ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یقین کر لیجئے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو کبھی معاف نہیں کرے گا جس نے شرک کیا ہو۔ اللہ اکبر۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، شرک کے علاوہ اگر میں چاہوں تو اسے سزا دے کے معاف کر دوں، چاہوں تو اسے ایسے ہی معاف کر دوں، لیکن جس شخص کی موت ہوئی ہو شرک پر، اس پر جنت حرام کر دی گئی ہے۔ تو پہلا سوال ہم نے اپنے آپ سے کرنا ہے، کیا میرے اندر ذرہ برابر کوئی شرک تو نہیں؟ اسی طرح ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتی ہیں، یا ابن جدعان کا بیٹا کان فی جاہلیہ یصل الرحم ویطعم المسکین فہل ذاک نافع او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، ابن جدعان کا بیٹا جاہلیت میں وہ نیک کام کیا کرتا تھا، کون سے؟ صلہ رحم، کتنا بڑا عظیم کام ہے صلہ رحمی کرنا، مسکینوں کو کھانا کھلاتا تھا۔ تو پھر ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، کیا اس کو قیامت کے دن کوئی فائدہ ہوگا؟ یہ مہر لگ رہی ہے، چاہے جتنا مرضی نیک کام کر لیں، اگر شرک انوالو ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین، وہ فرماتے ہیں قال لا ينفعه، اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا، انہ لم یقل یوما، اس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی ایک دن بھی نہیں رب اغفر لی خطیئتی یوم الدین، اس نے یہ الفاظ کبھی بھی اپنے رب سے نہیں مانگے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ رب کو رب مانتا ہی نہیں تھا کہ وہ گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، اور یہ بھی حدیث صحیح بخاری کے اندر ہے۔ دوسرا سوال، من نبیک، کیا ہم نے موت کے بعد اس کی تیاری کی ہے؟ اور یہی سوال پوچھا جائے گا۔ واللہ ہم جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، لیکن جواب وہی دے گا جس نے ان کی اطاعت کی اور جس سے منع فرما دیا اس سے رک گیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ الا من ابا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو دھوکہ ہے نا کہ ہم امتی ہیں اور اس کے علاوہ شرک بھی کرتے رہیں، بدعات بھی کرتے رہیں، کوئی مسئلہ نہیں، ہم امتی ہیں، اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کل امتی یدخلون الجنہ، میری امت میں ہر شخص جنت میں جائے گا الا من ابا، جس نے انکار کر دیا۔ صحابہ کرام حیران ہوئے، تعجب کے ساتھ پوچھتے قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول کون انکار کرے گا؟ آپ موجود ہیں، ہم آپ پر ایمان لے آئے، تو کون انکار کرے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول باندھ دیا، قال من اطاعنی دخل الجنہ،
جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے. جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے انکار کر دیا وہ جنت نہیں جا سکتا. ہے کہ نہیں یہ اصول؟ آج اگر کسی شخص کو صحیح الحدیث پیش کی جائے وہ انکار کر دیتا ہے، جھٹلا دیتا ہے کہ فلاں امام نے نہیں کہا، فلاں ہمارے شیخ نے نہیں کہا. اور اللہ کے رسول کی بات کو جھٹلانا یہ عطا کے اندر آتا ہے. اسی لیے میرے بھائیوں، یہ اپنے آپ سے یہ سوال کرو، کیا واقعی ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کر رہے ہیں؟ کتنے ہی ایسے معاملات ہیں ہمیں معلوم ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، لیکن آج تک ہم اس میں کوئی تبدیلی نہیں دیکھتے. اور یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی، جو کچھ بھی آپ کو وہ دیں اس کو لے لو، اور جس سے وہ آپ کو روکے رک جاؤ. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ بھی فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ جو میں دوں اور آپ نہ لیں، اور جس سے میں روکوں آپ نہ رکیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے بہت سخت عذاب دینے والا ہے. یہ سورہ الحشر کی آیت ہے. اسی طرح تیسرا سوال کل نفس ذائقۃ الموت کے حوالے سے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہم نہیں جانتے کہ دین اسلام ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مکمل شریعت کو نافذ کیا، اور یہ دین مکمل بھی ہو چکا. 9 ذو الحج کا ہی دن تھا، یوم عرفہ کے دن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمیں معلوم ہے اس جگہ کا جس مقام پر یہ آیت نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنا انعام بھرپور کر دیا، اور تمہارے لیے اسلام کے دین کو ہونے پر میں راضی ہوں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1,00,000 سے بھی زیادہ صحابہ تھے، ان کو گواہ بنایا، اور سب سے بڑی گواہی کہ یا اللہ میں نے تیرا دین مکمل کر دیا ہے اور ان کو پہنچا دیا ہے. لیکن جو بدعتی شخص ہے وہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، والعیاذ باللہ من ذالک، دین مکمل نہیں ہوا. وہ نئی سے نئی چیزیں ایجاد کرتا ہے. کل بدعۃ ضلالہ، دین کے اندر ہر چیز جو نئی چیز آئے گی وہ گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، یہ ہم ہر جمعے سنتے ہیں کہ دین کے اندر جو بھی افراط اور تفریق کرے گا، اس کے اندر نئی چیز ڈالے گا یا اس میں سے دین میں سے کمی کرے گا، وہ جہنم میں جائے گا. اور کل بدعۃ ضلالہ، اس سب سے پہلے تو گمراہیوں پر ہے، اور پھر اس کو یہ گمراہی اس کو جہنم میں لے جائے گی. سوچنے والی بات ہے. میں خود مشاہدہ کرتا ہوں کہ لوگ ختم نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں. آج یہ بھی اصول جان لیجئے کہ آپ جلسے جلوس نکالتے ہیں ختم نبوت کے، لیکن دین کے اندر بدعات. علماء کرام نے اس موضوع کو بھی سامنے لائے ہیں کہ ختم نبوت کا ایک یہ بھی اصول ہے کہ آپ دین کے اندر کوئی چیز نہیں داخل کریں، اور اگر کوئی شخص دین کے اندر کوئی نئی چیز داخل کرتا ہے وہ در حقیقت ختم نبوت پر جو مہر ہے اس کا انکار کر رہا ہے. عملی طور پر دل میں وہ کہہ رہا ہے، زبان سے بھی کہہ رہا ہے، لیکن عملی طور پر بدعات کر کے
یہ ختم نبوت پر ضرب لگا رہا ہے۔ کبھی سوچا ہم نے اس پہلو کو بھی؟ اگر نہیں سوچا تو آج سے اپنے گریبان میں جان کے دیکھیے کہ کیا میں اس پہلو سے ختم نبوت کا انکار تو نہیں کر رہا۔ صحابہ کرام گواہی دے رہے ہیں اور ہم تک دین قرآن اور حدیث کے ذریعے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پہنچایا، لیکن آج 1445 ہجری کے بعد اتنے سال گزرنے کے بعد ایک شخص آئے کہتا نہیں اس طرح نہیں، اس طرح ہے، میرا دل نہیں مانتا، میرا دماغ نہیں مانتا۔ اس شخص کو چاہیے اپنا علاج کروائے۔ کیوں؟ ہماری چاہت، ہماری دماغ، ہماری لاجک شریعت کے تابع ہونی چاہیے تھی جو دین مکمل ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ میرا دماغ، میری سوچ، میری چاہت اس کے مطابق شریعت ہو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ تیسرا سوال ہے جو آپ نے اپنے آپ سے کرنا ہے۔ اپنے گریبان میں جان کیے، کل نفس ذائقۃ الموت، قبر کی سختیاں بہت سخت ہیں۔ سعد رضی اللہ عنہ جب ان کو دفنایا گیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ مجھے امید تھی اللہ کے ہاں کہ قبر اس کو نہیں جکڑے گی، یہ آپ کی پسلی یہاں ہے، اس طرح نہیں کرے گی، لیکن سعد عشرہ مبشرہ ہونے کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو قبر کی سختی ہے اس سے بھی نہیں بخشا۔ ہم کون ہیں؟ ہم کس امید سے بیٹھے ہیں کہ ہم آج ملک الموت ہماری جان نکالے گا اور ہم جنتوں میں چلے جائیں گے؟ انشاءاللہ اگر ہم ان 3 سوالوں کے اوپر ہماری زندگی گزرے گی تو انشاءاللہ ہم جنت میں جائیں گے۔ اور اسی آیت کریمہ کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ پہلے ذکر کیا ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ اور قیامت کے دن تمہیں اپنے بدلے پورے پورے دیے جائیں گے۔ جو کچھ نیکی کی ہے، جو کچھ آپ نے اچھا کیا ہے، اس کا آپ کو بدلہ ملے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں جو کچھ برا کیا ہے اس کی سزا بھی ملے گی۔ کیا ہمارے معاشرے میں جھوٹ عام نہیں؟ وعدہ خلافی عام نہیں؟ کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں بغیر رشوت کے آپ کام کر سکیں؟ اس کی سزا نہیں ملے گی؟ نیکیوں میں ہم حسن و ظن رکھتے ہیں اللہ سے کہ ہمیں ایک چھوٹی سی نیکی کی ہے ہمیں اجر مل جائے گا، لیکن برائیوں کی طرف ہمیں کوئی دھیان ہی نہیں۔ الراشی والمرتشی ہوا فی النار، لینے والا اور دینے والا جہنمی ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ چیز ختم ہی نہیں ہو رہی۔ قوم شعیب علیہ السلام، ان کی قوم پر جو عذاب آیا تھا اس میں سے ایک عذاب ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ واللہ میں شاہد ہوں لوگ ابھی بھی ناپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ میں اس کا گواہ ہوں، ایک شخص، میں اس کا نام نہیں لوں گا، اس کی دکان نہیں بتاؤں گا، اس سے مرغی لینے گئے، وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہا ہے 1 کلو کا 900 گرام ہے، 1000 گرام نہیں ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جب میں نے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کی، کہتے جا کے پورے شہر کی اصلاح کرو۔ کہاں جائیں گے ہم؟ کہاں جائیں گے؟ اس کی سزا بھی ملے گی جو کچھ آپ گناہ کر رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، پس جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اس کا اجر پا لے گا۔ اور دوسری آیت وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اس کا دیکھ لے گا، اس کی سزا پا لے گا۔ ذرہ سمجھتے ہیں کیا ہے؟ اس کی بہت ساری تعریفیں کی ہیں علماء کرام نے۔
ایک تعریف تاکہ آپ کو اس ذرے کی کیفیت معلوم ہو. علماء کرام کہتے ہیں کہ یہ کھڑکی ہے، کھڑکی میں سے سورج کی روشنی آ رہی ہو، اس کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرے آپ نے دیکھے ہیں، سب نے مشاہدہ کیا ہوگا. یہ ہے ذرہ، یہ ہے ذرہ. یہ علماء کرام نے اس کی کیفیت بتائی ہے. اور ہمارے اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. کتنے ہی ایسے عمل ہیں، یہ ذرہ تو کوئی چیز ہی نہیں، بڑے بڑے پتھر ہیں ہمارے گناہوں کے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے اسی آیت کریمہ میں آگے ارشاد فرمایا فَمَنْ زُحْزِحَ عَنَ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. اللہ اکبر. کہ پس جو شخص آگ سے بچا لیا جائے، زُحْزِحَ عَنَ النَّارِ، یہ ہے اصل کامیابی. کاروباری ہو جانا، اچھا گھر بار لے لینا، یہ برائی نہیں ہے الحمدللہ. اگر حلال ہے تو کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اس کو کامیابی نہ سمجھیں. کامیابی یہاں ہے فَمَنْ زُحْزِحَ عَنَ النَّارِ، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو جائے، فَقَدْ فَازَ، وہ کامیاب شخص ہے. یہ ہے اصل کامیابی. اور پیچھے میں نے جتنے نکات بتائے ہیں، کیا ہم نے اس کامیابی کی تیاری کی؟ آج ملک الموت ہماری روح قبض کرنے آ جائے، وہ وقت تو نہیں دے گا. تو لہٰذا اپنے رزق جس طرح تلاش کرتے ہو، اس طرح نیکیاں بھی تلاش کرو. اور ایک بات یاد رکھیں، ہم رزق کی طرف جاتے ہیں، اللہ کے دین اور اس کے علم کی طرف نہیں جاتے. آپ کی اور میری موت آ ہی نہیں سکتی جب تک وہ رزق جو لکھ دیا ہے اللہ کی ذات نے ہم کھا نہ لیں یا پی نہ لیں. اللہ اکبر. موت اور رزق یہ دونوں ہمارا پیچھا کر رہی ہیں، لیکن اس میں جیتے گا کون؟ پہلے رزق جیتے گا، کیونکہ اس نے رزق کھانا ہے، پینا ہے، پھر ملک الموت نے آپ کی روح قبض کرنی ہے. لیکن ہم رزق کو یاد رکھ رہے ہیں اور موت کو بھول رہے ہیں. تو لہٰذا اصل کامیابی یہ ہے جو اس جنت میں داخل ہو جائے. سہیل رضی اللہ عنہ وہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا. اب یہ کیفیت میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں کہ دنیا کی اور جنت کی کیا وقت ہے اس کی آپس میں. سہیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اور اللہ کے رسول کی جنت کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑا، یعنی گھوڑے جانور کو جو کوڑا مارا جاتا ہے وہ کتنا کو موٹا ہوگا، باریک سا ہے، لیدر کا بنا ہوا، اتنی جگہ جنت میں. اللہ اکبر. کوڑے کی جو جگہ ہے اگر اس کو ہم زمین پہ رکھیں وہ کتنی جگہ لے لے گا؟ کہتے ہیں یہ اس کے برابر بھی یہ پوری دنیا نہیں ہے. وما فیہا، اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے. اللہ اکبر. یہ ہے ویلیو جنت کی. اور لہٰذا ہمیں اور آپ کو اس جنت کے لیے دن رات محنت کرنی ہے. اور اس کل نفس ذائقۃ الموت اس کو نہیں بھولنا. مجھے یاد ہے کہ ہمارے معاشرے میں یہ لفظ عام بولا جاتا تھا، موت. وہ کہتا نہیں اس کو یاد نہیں کرو، کیسی باتیں کر رہے ہو. آپ کی خدمت میں گزارش ہے، یہ ہندوانہ یہ الفاظ ہیں. کافر مشرک لوگ موت سے ڈرتے ہیں اور اس کو یاد نہیں کرتے. اور صحابہ کرام سلف الصالحین کا یہ منہج تھا کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں صبح زندگی دے دی تو وہ شام تک یہ نہیں امید لگاتے تھے کہ میں زندہ رہوں گا. وہ شام آنے سے پہلے نیکیاں کرتے تھے، اللہ کو یاد کرتے تھے، ذکر و اذکار کرتے تھے، اور ساتھ رزق بھی کماتے تھے. اور
اگر سلف و صالحین کو شام مل جاتی تو وہ صبح تک کا انتظار نہیں کرتے تھے. انہیں معلوم تھا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے اور اس کی وہ تیاری کیا کرتے تھے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح معنوں میں کل نفس ذائقۃ الموت کے حوالے سے اس کو سمجھنے اور ہماری زندگی میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم. جزاک اللہ. الحمد للہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، اسی آیت کریمہ کا آخری ٹکڑا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے اور فریب کی ہے. اللہ اکبر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی بھیجی. اور یاد رکھیں، قرآن بھی وحی ہے اور حدیث مبارکہ بھی وحی ہے. اور اس حدیث کے اندر اللہ کی قسم اٹھائی. کس نے؟ اللہ کے رسول نے، کہ آخرت کے مقابلے میں جو دنیا کی زندگی ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال بھی پیش کی تاکہ بات میرے اور آپ کے دل میں اتر جائے. اور ارشاد فرمایا کہ ایک سمندر ہے، اس کھلے سمندر کے اندر آپ ایک انگلی ڈالیں گے، اس انگلی پہ جتنا پانی آئے گا کیا اس کی حیثیت ہے؟ کیا اس سمندر کو، اس بحر کو کوئی فرق پڑے گا؟ اور آپ کی انگلی پر کتنا کو پانی آ جائے گا؟ آپ میرے خیال میں اس کو میئر بھی نہیں کر سکتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جو تمہاری انگلی پہ یہ جو ذرہ برابر ایک قطرہ آیا ہے پانی کا، یہ دنیا ہے، اور یہ جو سمندر ہے یہ آخرت ہے. یہ مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کی. اسی طرح ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول نے مثال پیش کی. جا رہے تھے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کان کٹی ہوئی بکری کو، مردہ بچے کو اپنے پاس پایا. کان کٹا ہوا بکری کا بچہ مردار وہاں پڑا ہوا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے میرے صحابہ، کیا کوئی شخص اس کان کٹے بکری کے بچے کو کوئی خریدے گا 1 درہم کے لیے؟ اس مردار کو کوئی پسند کرے گا؟ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اسی لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کے منہج پر چلو. انہوں نے کیا ارشاد فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کی تو کوئی قیمت ہی نہیں ہے، کوئی ہمیں مفت میں بھی دے تو ہم یہ نہیں خریدیں گے. اللہ اکبر. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی قسم، دنیا اللہ کے نزدیک اس سے بھی زیادہ ذلیل ہے. اللہ اکبر. کس کے ہاں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں. یہ جو مردار جس کو تم ذلیل کہہ رہے ہو، اس سے بھی زیادہ ذلیل اس دنیا کی حیثیت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں. یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور اس کے رسول نے ہمیں یہ بتایا کہ دنیا کچھ نہیں ہے، اس سے بچ جاؤ. اس میں رہنا ہے، حلال رزق کمائیں، توحید پر اپنی زندگی گزاریں، شرک کو چھوڑ دیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر اپنی زندگی گزاریں، بدعات کو چھوڑ دیں، حلال چیزیں جو طیب چیزیں ہیں اس کو کھائیں، حرام کو چھوڑ دیں. اور حلال چیزیں
کھانے کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری دعائیں قبول کرے گا۔ اگر آج ہم اکثر یہ شکوہ سنتے ہیں لوگوں کے ذہن میں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسافر صحرا میں گندے کپڑے، اس کے اوپر بھی مٹی پڑی ہوئی، اور اس حالت میں مسافر کی دعا رد نہیں ہوتی، ہاتھ اٹھاتا ہے یا ربی یا ربی، کہ اللہ میری دعا قبول فرما، میں کس مشکل میں ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تیری کیسے دعا قبول کروں؟ تیرا کھانا حرام، تیرا پینا حرام، تیرا اٹھنا بیٹھنا چلنا سونا سب حرام ہے۔ تو اگر مجھے اور آپ کو اپنی دعائیں جو دن رات ہم کر رہے ہیں قبول کرنی ہے تو حلال رزق کمانا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے درود ابراہیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھیجا ہے۔ یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ جو کاتبین ہیں یہ جب لکھ لیں کوئی مٹا نہیں سکتا، لیکن ایک طریقہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو ایک بار مجھ پر درود بھیجے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی 10 نیکیاں لکھیں گے اور 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ ایک بار آپ نے درود بھیجنا ہے، جو آپ نے گناہ کیے ہیں وہ 10 گناہ فرشتے مٹا دیں گے اور اس کے 10 درجات بلند ہوں گے۔ آج جمعے کا دن ہے، اس دن کثرت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجیں۔ چلتے پھرتے آپ کی زبان تر رہنی چاہیے تاکہ ہمیں ہر ایک بار درود بھیجنے پر 10 نیکیاں ملیں، 10 گناہ ہمارے مٹا دیے جائیں اور ہمارے 10 درجات بلند ہوں۔ اور عصر سے لے کے مغرب تک یہ ایک ایسی گھڑی ہے جس پہ علماء کرام کا راجح قول ہے کہ کوئی دعا مانگے اس کی رد نہیں ہوتی، تو لہٰذا اس موقع پر بھی دعاؤں کا اہتمام کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ اللہ جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں یا اللہ ان کی مغفرت فرما، یا اللہ جتنے بھی لوگ فوت ہو چکے ہیں ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیں۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، اپنی رحمت سے ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیں۔ یا اللہ جو زندہ ہیں ان کو ان کی گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ان کو ایسے دھو دے جیسے ٹھنڈے پانی سے دھو کے کچھ نہیں بچتا۔ یا اللہ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین۔ یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ واللہ یہ ایک دعا، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اے اللہ جتنے بھی مرد اور عورت مومنین ہیں اور مرد اور عورت مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں اور جو فوت ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بار آپ پڑھیں گے، جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں اور جتنے بھی قیامت تک آنے والے ہیں ان سب کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اللہ اکبر، آپ گن نہیں سکتے، یہ اللہ کی ذات اتنی غفور رحیم ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم انی اسألک المعافات فی الدنیا والآخرہ۔ اللہم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا۔ اللہم انا نسألک الجنہ وما قرب الیہا من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها
من قول وعمل. اللهم اشف مرضانا والمرضى المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأقيموا الصلاة.